ہاں جی، السلام علیکم۔ یہ تحفوں کا سلسلہ جاری ہے سر جی۔ یہ اس دن میں نے دکھایا تھا آپ کو تحفہ، یہ بادام کے تحفے، اور یہ جناب علی یہ دیکھیں پستہ اور کاجو، اور یہ سارے تحفے جاری ہیں۔ آج جو ہمیں ایک تحفہ ملا ہے نا، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ اس ڈبے سے میں نے نکالا ہے باہر۔ یہ دیکھیں، یہ کیس جیتنے کی خوشی میں جی گروپ لائف انشورنس کا کیس جیتا ہے نا، اس کی خوشی میں یہ بندو والا ٹھیک ہے جی۔ یہ کیک ہے، یہ بڑا مزے کا کیک ہوتا ہے یہ بندو خان کا نا۔ تو یہ ہمارے جو آج کیس بک کروانے آئے تھے دوبارہ، قدیر صاحب، انہوں نے یہ دی ہے گفٹ، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے دیکھ لیا۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہے جی، یہ کیک ہمارے لیے لائے ہیں جو قدیر صاحب کا میں نے بتایا ہے، وہ اپنا کیس بھی دے گئے ہیں فیڈرل اس کا ریٹائرمنٹ کا۔ تو یہ ریٹائرمنٹ کا جو سب سے بڑا کیس ہے نا، وہ سر ہم نے جیتا ہے الحمدللہ۔ اور یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ لاہور کے 8 وکیلوں میں سے صرف میں اسلام آباد پہنچا تھا، اور بحث کی اس دفعہ بھی 13 تاریخ کو بھی اور 7 تاریخ کو بھی کوئی اور وکیل دھند کی وجہ سے اور کنٹینروں کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے۔ تو میں نے اس کو زندگی کا سب سے بڑا کیس قرار دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ لاکھوں جو بزرگ ہیں نا، بلکہ کروڑوں ہیں، یہ کروڑوں، ان کی انشاءاللہ دعائیں ہمیں لگیں گی۔ اور یہ کیس ہم نے جیت لیا ہے، اسمبلی میں ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے نہیں کی ہے نا اپلائی، وہ ذرا مجھ سے ٹیلی فون پہ پوچھیں ان کو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا جنہوں نے اپلائی نہیں کیا۔ اپلائی آپ کو جتنا میکسیمم آپ کو کرنا پڑے گا، پھر ہی آپ کو جو ہے نا وہ فائدہ ہو سکتا ہے بالکل ہی فائدہ ہو جائے آپ کو۔ لیکن اگر یہ قانون پیش ہوا کہ جی آج سے یہ لاگو ہے، تو پھر جن کی ہم نے ریٹیں کی ہیں نا، وہ کدھر جائیں گے؟ اس لیے وہ ضروری ہے کہ آپ لوگ اس میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ تھوڑی سی فیس بے شک ہوتی ہے، لیکن وہ بھی بالکل تھوڑی سی ہے، اتنی سی ہے۔ وہ آپ ضرور اپنا نام اس میں شامل کرائیں۔ اس کے لیے آپ میرے ساتھ رابطہ قائم کریں 0300472572۔ باقی جناب منصف عوام بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، جو سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے مجھے میسج کیے ہیں، ٹیلی فون دیے ہیں کہ سر جی تسی کمال کیتی ہے پہنچے۔ میں نے کہا یہ ہماری ڈیوٹی ہے بھائی، ہم فیس لیتے ہیں نا تو اپنی ڈیوٹی بھی دیتے ہیں۔ سینئر ترین ایڈوکیٹ ہوں میں سپریم کورٹ کا، تو ہماری ذمہ داری ہے، ذمہ داری سے یہ کام کرتے ہیں۔ اب آگے ہیں جی، آج 21 تاریخ ہے، تو 21 تاریخ کو جو رات ہے 21 تاریخ کی، کنٹینر لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ محسن نقوی نے ٹھیک ٹھاک دھمکی دی ہے، اور اگر جیڑا آئے گا نا وہ بچ کے نہیں جائے گا۔ ویسے ایک دفعہ میں نے یہ انتشاریوں کے خلاف کو پہلے تقریر کی تھی ہائی کورٹ بار میں، کہ جو اپنے پاؤں پہ چال کے آئے ہیں نا، ان انتشاریوں کو ایسا سبق سکھاؤ کہ وہ اپنے پاؤں پہ چل کے واپس نہ جا سکے۔ تو وہ سارے ایسے جو ہے نا ہل گئے تھے ایک دفعہ، وہاں اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا انتشاری سارے، بھائی جو ملک کے خلاف ہے۔ اب وہ عطا تارڑ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ روس اور بیلاروس کے وفد آ رہے ہیں، سیف گیمز ہو رہی ہیں، اور ان کو تماشا لگا ہوا ہے کہ ساڈا عمران رہا کرو۔ صرف یہی مقصد ہے اس وقت۔ کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ الیکشن کراؤ، کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں، صرف ساڈا مانی مینٹل باہر کڈو۔ کیوں بھائی؟ ہم کہتے ہیں انہوں پھٹے چڑھاؤ، آپ تو کہتے ہیں نا باہر کڈو، اسی کہتے ہیں انہوں پھٹے چڑھاؤ، پھٹے۔ اس نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے، جو فوج کے ساتھ کیا ہے، اور آج بھی مجھے ایک عمران ملا، انہوں نے تو فوج تے حملہ کیتا ہی نہیں، فوج نے آپ کرایا۔ میں کہا شاباش شاباش، کوئی اور ملک ہونا نا اتھے ہی گولی لگنی سی تانوں۔ یہ تو ہمارے جناب عاصم منیر صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے نرم رویہ، جج نے کہا تھا کہ آپ نے ان کو مارا کیوں نہیں، جج نے کہا تھا کہ آپ نے ان کو مارا کیوں نہیں جب وہ کور کمانڈر ہاؤس میں آئے، اور میں نے اس کو سمجھایا کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر سے یہ یاسمین راشد اور عمران نیازی کا بھانجا جو ایسے وہ پینٹ لہرا رہا تھا، یہ آنکھوں دیکھ کا حال ہے، یہ ہم بھول سکتے ہیں؟
मोहसिन नकवी ने कहा जेड़ा आएगा ना वापस अपनी लत्तां ते नहीं जाएगा। अता तारण ने यह कहा है। एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है बड़ा अहम, KPK हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी ने भी की है और वजारत दाखिला ने भी किया है। ये कहते हैं ना गंडापुरी शहद की बोतलों वाला गंदा, ये सारे ही गंदे हैं बिल्कुल। ये कहते हैं कि जनाब मेरा सूबा है, मैं जितने मर्जी सिपाही लाऊं, मैं जितनी मर्जी गाड़ी लाऊं, और तुम्हारे बाप के पैसे हैं। तुमने एहतजाज करना है PTI का तो अपनी पार्टी से करो, अपने चंदों से करो। अगर गवर्नमेंट की कोई बस नजर आ गई, अगर गवर्नमेंट की कोई गाड़ी नजर आ गई हरे बोर्ड वाली, तो फिर आपकी खैर नहीं है। अगर पुलिस और ये KPK की आई तो उनको भी वापस जाना पड़ेगा, और उनके बारे में उन्होंने कहा है इनकी छुट्टी कराएंगे। ये अगर चले पुलिस आ गई ना, इनकी हम छुट्टी करवा देंगे बिल्कुल। पुलिस का काम ये नहीं है कि वो चढ़ दौड़े या PTI के धरनों में शामिल हो। पुलिस का काम है, कोई पुलिस का काम तो ये नहीं है ना, सिक्योरिटी का काम है। सिक्योरिटी के लिए 10 पुलिस वाले लेके आए, अगर आप 10,000 लेके आते हैं तो फिर आपकी नीयत में फतूर है। जैसे पहले इस मनहूस ने किया है यार, हम बातें अपनी हवा में नहीं करते। पहले इधर गिलगित बल्तिस्तान का इसके पास सूबा था, KPK से तो उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे, तो वो ये पुलिस लेके आया था ना। ये है इंतशारी, ये है फसादी। अल फितना व अशद्दो मिनल कत्ल, फितना जो है वो कत्ल से भी ज्यादा है। ये इंतशारी पार्टी है। फौज तगड़ी हो जाए, इनको सबक सिखाओ, और ये खुद कफन बांध के आए हैं ना, बस ठीक है, हमारा तो मसला ही हल हो गया। ये कफन बांध के खुद आए हैं, दुआएं करते आ रहे हैं। मैं सलमान अकरम राजा के बारे में हैरान हो गया कि वो भी कहते हैं जी हम मर जाएंगे इमरान खान के लिए। इतना ये गैर सियासी था। नवाज शरीफ का वकील रहा है, शहबाज शरीफ का वकील रहा है, और इसका वालिद था। मैं आज एक दोस्त को कह रहा था, मैंने कहा यार ये सलमान अकरम राजा को क्या हो गया, ये तो सियासी था ही नहीं। और कहता है सर जी ये सारे एक ही थैली के चटे बटे हैं। ये सलमान अकरम राजा अपने वालिद अकरम राजा को गालियां देता था, थप्पड़ मारता था, जो वकील था। ये तभी एक जैसे इकट्ठे हुए हैं ना इधर। आपके सामने वो असद कैसर ने कहा है हम बाप की नहीं मानते, तुम्हारी कहां मानेंगे। ये फख्र वाली बात है। ये है तुम्हारी पर, अगर बाप की नहीं ना मानते, ये इसको दिखाओ जी क्या है। ये ऐसे गंदे लोग हैं, उस बात पे फख्र कर रहे हैं। ये सर जी जो सोशल मीडिया है ना, मैं कह रहा हूं ना, ये इमरान खान का सोशल मीडिया की तरफ मरीम नवाज साहबा तवज्जो दो। इधर हमें मीटिंग के लिए बुलाओ, इसके ऊपर तवज्जो दो। सोशल मीडिया पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। 100 में से 90 जो है वो यूथिये बैठे हैं, वो कह देते हैं कहाँ चिट्टा है, कहाँ चिट्टा है, कहाँ चिट्टा है। तो 10 बंदों की किसने सुननी है जी बताएं। और अवाम बेचारे वैसे सादा लोग हैं, आपको पता ही है। तो इनको जनाब बच के नहीं जाना चाहिए। ये जो आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं ना, ये उल्टा नुकसान होगा, गाड़ियों का नुकसान होगा जो ऊबर पे चलती हैं, जो करीम पे चलती हैं, जो टैक्सियाँ चलती हैं, जो मोटर बाइकिया जो है ना सर, उसके ऊपर मुझे बड़ा वो आता है, यकीन करो। उसके लिए तो मेरा दिल करता है उनके लिए कभी शायरी करूं या गाना लिखो। बाइकिया ज़रा आना कि जी न लगे। बाइकिया गरीब आदमी है बेचारे, उनके रिज़्क को ये ख़राब करने के लिए आया हुआ है। खुद तो जेल में बैठा है ना, बाकी कहते हैं 3 अपने बच्चे बुलाओ, इमरान खान गोल्ड स्मिथ को बुलाओ, जो कासिम और सलमान अपने मामू को बुलाएं। और तुम तो इतने गंदे गलीज इंसान हो, अपनी बेटी को बेटी नहीं कह सकते। तुम्हें क्या पता है, तुमने लोगों को मिसयूज करना है मिसयूज। आप रह वैसे 2-4 ही गए हैं, इमरान तेरे जानिसार रह गए 2-4 ही रह गए हैं। हुकूमत अब जनाब ऐलान कर चुकी है कि हमने कोई सड़कों पे इनको नहीं निकलने देना। पेशावर से ही इनको पकड़ो, पेशावर के अवाम इनसे तंग हैं। पेशावर के ताजर ने आज एक रिट की है ना पेशावर हाई कोर्ट में कि जी इनको खुदा का वास्ता दो,
دھرنا شرنے ختم کرو. کوئی صوبے کی سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں, غریب مار رہے ہیں, نوکریاں نہیں مل رہی, گھر نہیں ہیں, بے روزگاری ہے, سب سے زیادہ KPK میں ہے. ادھر دیکھیں مریم نواز ہر روز ایک نئی سکیم اناؤنس کر رہی ہے. اس کے اثرات آئیں گے بعد میں, لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ ہر روز آ جاتا ہے میں فتح کرنے آیا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں جناب علی, یہ دی ہے انہوں نے وارننگ دی ہے, کیا نام ہے ان کا, یہ احتجاج روکنے اور مذاکرات کے لیے PTI کا مطالبہ, عمران خان کو رہا کیا جائے. کیوں رہا کیا جائے؟ اس کو بھی اندر کرو, اس کو اندر کرو, جس کی میں تصویر دکھا رہا ہوں, گنڈا پوری کی. اس نے ویسے کہہ دیا ہے کہ اب یہ بچ کے نہیں جائے گا, اس نے کہہ دیا ہے. خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اسی نہیں چھڈنا. ٹھیک ہے, یہ سر جی یہ گندے لوگ ہیں, بالکل گندے لوگ ہیں. انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے, کوئی سر پیر نہیں ہے. الیکشن بھی مان رہے ہو, پھر اوپر سے کہہ رہے ہو کہ جناب ہمیں حکومت دے تمہیں جھولی میں رکھ کے. تمہیں تو عمران جھولی میں بیٹھنے کی عادت ہے. فیض حمید کی جھولی میں بیٹھ کے اقتدار لیا ہے آپ نے, قمر جاوید باجوہ کی جھولی میں رکھ کے اقتدار لیا ہے, جنرل حمید گل اور جنرل پاشا کی جھولی میں بیٹھ کے پارٹی چلائی ہے. یہ بانی جو ہے نا, بانی عمران نہیں ہے, بانی PTI کا بانی, PTI کا بانی جنرل حمید گل ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو آئینی ہاتھوں سے نپٹو. عوام آپ کے ساتھ ہے, انٹرنیٹ بند نہ کرو, رستے کھول دو. انہوں نے کہا جی آؤ, آگے کھڑی ہوئے ایسے پولیس والے کھڑے ہو, ڈٹ کے ایسے کھڑے ہو. یہ شرم سے ہی نہیں آئیں گے. فیل ہے, ناکام ہے, ان کا ہو چکا ہے ناکام. آپس میں اتنے پھوٹ پاڑ چکے ہیں کہ ان کی بلی چوہے کو گالیاں دے رہی ہے, چوہا بلی کو گالیاں دے رہا ہے. تانے مینے سارے ان کے چل رہے ہیں. اس جوگے ہی نہیں ہے یہ. لیکن حکومتیں ہمیشہ ڈرپوک ہوتی ہیں. حکومتیں وہ پھر ایسے کر دیتی ہیں, نہ نیٹ بند کرو نہ کنٹینر لگاؤ. ٹھیک ہے, ان کو ساتھ ویسے نپٹو. اور ایک دو جلسے مریم نواز صاحبہ آپ بھی کرو, پنجاب میں جلسے کرو. کیڑا تانوں مشورہ دئیے, نیٹ بند نہ کرو, سڑکیں بند نہ کرو, سوشل میڈیا پہ اپنی ٹیم بڑھاؤ. کیڑے مشورے دئیے تو. ٹھیک ہے, اگلی ویڈیو ہوگی جی گھومتی چائے کی, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. آپ کو فون رابطے کے لیے ہم دے رہے ہوتے ہیں. جو گروپ انشورنس کے جو کیس ہیں اس میں آپ مشورہ ضرور کریں. مشورے کی کوئی فیس نہیں ہے, تو جب کیس لیں گے تو لیں گے نا, مشورے کی تو کوئی فیس نہیں ہے. 030047255752. اللہ نگہبان, منصف اوان, زندہ باد پاکستان. چینل کو سبسکرائب کرو بھائی. 8 جنوری کو میری برتھ ڈے آنے والی ہے, اس سے پہلے میں نے 2 لاکھ کرنے ہیں. 1,86,000 ہو گیا ہے. کرو, دھڑا دھڑ کرو. اور میری برتھ ڈے کی جو سالگرہ ہے نا, وہ اس میں ہم منائیں گے, آپ بھی آئیں گے. جو 100 سے اوپر کرے گا نا اس کو انشاءاللہ ہم بلائیں گے. سبسکرائب کرو.